گنتی کے کچھ ایام کے لیے، کچھ دنوں کے لیے. والموت یأتی بغتہ، اور یہ موت اچانک آ جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں بازار والے یہ جو گاہک ہے، مشتری ہے اور موت ہے، یہ کب آتے ہیں اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک لحظے کے اندر جب موت آ جائے تو دنیا الٹی ہو جاتی ہے اس وقت. من یزرع شرا، اگر کوئی برائی انجام دیتا ہے تو یحسد ندامہ، کل قیامت کے دن جب مر جائے گا قبر میں، حشر میں، نشر میں، وہ نادم ہوگا، وہ پشیمان ہوگا، اسے افسوس ہوگا. کف افسوس اس کو ملنا پڑے گا کہ میں نے کیوں یہ شر میں نے انجام دیا، یہ برائی میں نے انجام دی. فرماتے ہیں لِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ، جو زارع ہے، جو کاشتکار ہے، اس کو اپنی کاشت کا نتیجہ اسے مل جاتا ہے. فرماتے ہیں کاشتکاری میں ایک بطیء ہے اور ایک حریص ہے. بطیء کیا ہے؟ سست ہے، ابھی جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، یا کام بہت آسانی کے ساتھ یعنی وہ انجام دے دیتے ہیں. یعنی جس کو نفسیات نے بالاخرہ وہاں پر تقسیم بندی کی ہے انسان کی، آپ سب جانتے ہیں اس مطلب کو. انسان یا تو بصری ہوتا ہے یا سمعی ہوتا ہے یا لمسی ہوتا ہے. بصری انسان کے بارے میں یہی ہے، وہ اشاروں پر چلتا ہے. جیسے ابھی سے پانی کا لفظ ادا نہیں کیا ہے، وہ چلتا ہے گلاس لے کر پانی لینے کے لیے. اور جو سمعی ہے اس کو ایک مرتبہ کہنا پڑتا ہے ہاں پانی لے کے آؤ. آپ اپنے گھروں میں بھی ان مطالب کو جو ہے مشاہدہ کرتے ہوں گے. یقیناً میاں بیوی میں بھی یہ اختلافات موجود ہے کہ ایک سمع ہے تو دوسرا بصری ہے، اگر ایک بصری ہے تو دوسرا لمسی ہے. اور جو 2 مرتبہ تکرار کریں گے، 3 مرتبہ تکرار کریں گے. اور جو لفظی لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا 2-4 تھپ مارنا پڑتا ہے کہ جائیں جی جائیں جی جائیں جی جائیں. جب آخر یہ 3 اقسام موجود ہے تو یہ زراعت کرنے والے لوگوں میں بھی یہی چیز ہے. ایک آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ زراعت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و بیت محمد. حکم فرما رہے ہیں آگے سے ذرا آگے تھوڑا سا تو ایک بطیء ہے، سست ہے. کہتے ہیں اگر سستی کرے تو کیا اس کو اس کا رزق نہیں ملے گا؟ کیا اس کو اس کی روزی نہیں ملے گی؟ اس کی کاش کا نتیجہ اسے نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں نتیجہ مل جائے گا. اور ہر چیز کی کاش کے لیے تاریخ معین ہے. مثلا گندم کی کاش اور گنے کی کاش، کماد کی فصل جو ہے نا، دوسری فصلوں کے لیے بھی ہر چیز کے لیے ایک وقت معین ہے. ایک کہتا ہے اگر میں کل کاش کروں گا گندم کو تو شاید ممکن ہے مجھے جو ہے ایک دفعہ مل جائے گا گندم. لیکن آج میں کاش کروں گا، جلدی سے کاش کروں گا تو کل جو ہے مجھے اس گندم کی مقدار میں اضافہ مجھے ملے گا. جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشاد ہے فرماتے ہیں لا یسبق بطیء بحظہ، یعنی جو بطیء ہے وہ مسبوق نہیں ہوگا، یعنی اس کو کم مل جائے، جو جلدی جائے اس کو زیادہ مل جائے. اور فرماتے ہیں ولا یدرک حریص ما لم یقدر لہ، اور وہ حریص جو کل ابھی ٹائم ہے لیکن آج وہ کام انجام دے رہا ہے، اس کے لیے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. اس وجہ سے مولا کائنات علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی یہی فرمایا ہے الرزق رزقان، رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک رزق طالب و رزق مطلوب. ایک رزق طالب ہے، ایک رزق مطلوب ہے. جو مطلوب ہے آپ اس کے پیچھے جائیں گے، حل چلائیں گے، دوسرے کام آپ انجام دیں گے، وہاں سے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے وہ رزق. لیکن جو رزق طالب ہے، جس کو خدا پر یقین ہو اور وہ زحمت کرتا ہے، وہ سعی کرتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ رزق ہے. طالب آپ کے پیچھے ہے. یہ وہ دنیا کی مثال ہے. وہ دنیا کے لیے اتنا حریص نہ ہونا. ہاں اگر فاستبقوا الخیرات وہاں پر حرص کی بات ہے، یعنی جب اچھائی کی بات آتی ہے تو وہاں پر دوڑے دوسرے سے، سب سے پہلے خود پہنچ جائے. فاستبقوا الخیرات.
لیکن جب دنیا ہو تو اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے معصوم نے دنیا کی مثال اس سائے کی مثال دی ہے. فرماتے ہیں دنیا کی مثال اس سائے کی مانند ہے کہ اگر سائے کو پکڑنے کے لیے آپ دوڑیں گے. ایک گونگا شخص تھا, وہ سوچتا نہیں تھا, بولتا تھا عجیب طریقے سے. وہ کہتے تھے آپ لوگ مجھے مزدوری کے لیے لے لیا کریں. وہ کیوں؟ لوگ پوچھتے تھے مذاقاً کیوں آپ جو ہے آپ کو ہم لے لیں. وہ کہتے تھے کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں سورج کو اپنے ساتھ میں لے کے جاتا ہوں. یعنی وہ یہی سوچتا تھا جہاں پر وہ دیکھے سورج وہیں پر ہے تو دوسری جگہوں پر سورج نہیں ہے. یہاں پر بھی یہی ہے, جب ایک انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو اس انسان کے لیے کبھی دنیا حاصل نہیں ہوگی. لیکن آپ دنیا کو پشت کریں ایک مرتبہ کے لیے ادبار, تو اس وقت جیسے آپ بھاگیں دوڑیں جس طریقے سے بھی دوڑیں, جب جہاز پر بھی اگر آپ سوار ہو کے دوڑنے لگے سایہ آپ کے پیچھے اسی مقدار سے دوڑنے لگے. یہ دنیا کی بات ہے. امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا جو مقدر ہوگا, جس کی تقدیر میں جو چیز لکھی ہوگی اس کو وہی مل جائے گا. لیکن سعی اور تلاش اور کوشش اس کو کنارے پہ نہیں رکھنا ہے. یا آپ ظاہر ہیں یا آپ علماء میں سے ہیں, تو ان دونوں کے لیے حریص ہونا ضروری ہے. جتنا آپ دوڑیں گے اسی حساب سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. جیسے کہ آج صبح عرض کر رہا تھا کہ جو زائر ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے, جب یہ پہلا قدم دروازے سے باہر رکھ دیتا ہے تو اس کے جتنے گناہ ہیں خدا بند عالم بخش دیتا ہے. جتنے گناہ ہے بخش دیتا ہے. یہ ایک قدم کے ساتھ کامل زیارت کی حدیث ہے. منتہا جو چھوٹی باتیں درمیان میں ہیں, یہ حق لوگوں کا ہے یا خدا کا ہے, حق الناس ہے یا حق اللہ ہے, اس میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے. لیکن کھلے دل سے ایمان کے ساتھ صدق امانت کے ساتھ جب ایک قدم باہر لگاتا ہے, اپنے قدم کو بڑھاتا ہے, تو اس وقت خدا اس رشتے سے کہہ دیتا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو ختم کر دو. اگلے جتنے قدم ہے ایک قدم, اب اگلا جو ہے 1000 قدم ممکن ہے, 1000 تو کیا یہاں پر لاکھوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ قدم پڑ جاتے ہیں. وہاں پر کیا ہے فرماتے ہیں ایک قدم جب پڑ جاتا ہے اللہ اس کے نصیب میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور جیسے چلتا ہے تضاعف یہ بڑھتی جاتی ہے نیکیاں. اور جیسے حائر حسینی میں جب وہ پہنچے تو اللہ کا فرشتہ رسول خدا کی خدمت سے آ کر اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ اے بندے خدا استأنف العمل, آج کے بعد تو اپنے عمل کو شروع سے آغاز سے عمل انجام دینا شروع کرو. اب تمہاری گردن پر کوئی گناہ نہیں ہے, تم بخشا کیا ہے. لہذا اگر ظاہر ہیں, اگر میرے جیسے طالب علم ہیں, آپ جیسے علماء ہیں, تو ان کے لیے یہ سبقت لینا یہ فاستبقوا الخیرات میں سے ہے. آپ دوڑیں اس سے بھی زیادہ. زیارت میں نہ جائیں کہ میں بہت دیر سے جاؤں گا زیارت کے لیے. جو بعض لوگ ہیں ان سے کہہ دیں کہ بھئی آپ کیوں خانہ خدا کو نہیں جائیں گے, وہ کہتے ہیں ابھی مجھے حاجی کہلوانے سے شرم آ جاتی ہے. کتنا بڑا لقب ہے. ہم تو حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں. یہاں پر امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی جو ہے نا قبر شریف ہے, اور ان کے قبر شریف کی زیارت کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ حج الفقراء, مجھے سے نادار کی جو حج ہے وہ یہی پر ہے. لیکن اتنے یعنی حاجی کا جو لقب حاصل کرنا اور وہ بھی قربتاً اللہ کے ساتھ بہت بڑا ہے. وہ کہتا ہے مجھے شرم آ جاتی ہے. اللہ سے مانگو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, ہاتھ اٹھانے سے مجھے شرم آ جاتی ہے. ادھر ادھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز کے سجود لمبے کرو, رکوع لمبے کرو, تشہد کو صحیح طریقے سے پڑھو. ریا ہونے کا خطرہ ہے, میں جلدی نماز پڑھوں گا. یہ ایسے بہانے ہیں, ایسے مشکلات ہیں جن کو ہم ترک نہیں کر سکتے ہیں, جن کو ہم ترک نہیں کر پاتے ہیں. لہذا انسان کی گردن پر موت لکھی ہوئی ہے. حضرت امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی ہو اس کی گردن پر موت لکھی ہوئی ہے. یہ موت حتماً آنا ہے, اور اس موت نے ہمیں بالآخر اس دنیا سے لے کر جانا ہے. لیکن مطالب یہاں پر یہ ہے موت کیسی ہے.
موت کا بیان کس طریقے سے؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ کہتے ہیں موت قابل بیان نہیں ہے، جس طریقے سے روح کے بارے میں بیان کے قابل نہیں ہے روح، جیسے کہ خود خالق نے اپنے رسول سے فرمایا میرے حبیب جب یہ لوگ آ کر آپ سے روح کے بارے میں یعنی پوچھنا شروع کرے، سوال کرے، تو ان سے کہہ دینا یہ روح من امر ربی، یہ میرے خدا کے امر میں سے ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت جز خالق کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے یہ روح کیا چیز ہے۔ تفاسیر میں اس کے لیے تشبیہ دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت سارے مطالب بیان ہوئے ہیں، لیکن امر الہی ہے۔ اسی طریقے سے موت بھی خداوند عالمین کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ بڑے بڑے محکم قلعوں میں اگر موجود ہو، لیکن موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ، یہ موت کے لیے کچھ غمرات ہے، شدت ہے، اس کی سختیاں ہیں، ہی افظع، یعنی اس سے بالاتر ہے، یا یوں کہہ لے اگرچہ میں نے لغت میں اس مطلب کو دیکھا تھا، اس لفظ کی طرف دیکھا تھا، وہ یہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بری بات ہے، زشت ہے، یعنی نیکو نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک انسان موت کو کسی دائرے میں اگر بند کر دے، اس کی توصیف بیان کر دی، بہت بری بات ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نمبر 221 یا 212، یعنی کچھ کتابوں میں خطبے کا نمبر جو ہے نا 221 ہے، یعنی خود کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ جو کیا تھا اس میں، اور کچھ کتابوں میں خطبہ نمبر 212 ہے، ان 212 کے شمار میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ آخر میں حضرت فرماتے ہیں یعنی یہ بہت عجیب بات ہے کہ موت کی آپ تعریف کریں کیسے، من ان تستغرق بصفت، یعنی کہ کوئی توصیف اس کی بیان ہو جائے، او تعتدل علی عقول اہل الدنیا، اور دنیا کے لوگوں کے عقول کے ساتھ اس کو ناپا جائے، اس کو تولا جائے کہ موت کیا ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہاں موت ایسی چیز ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور خدا کا وعدہ ہے ہر کسی کو موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے، یہی بات ہے۔ لیکن آ کر علماء نے کچھ نکات یہاں پر بیان کیا ہے کیوں قابل توصیف نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھیں آج ہم ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک، اور اس کے بعد کیا ہے طب یونان یا طب اسلام کہیں، جو کچھ مرضی جو ہے، منتہا یہ طبابت سب کا تعلق اسی مادیت سے نہ کہ روحانیت سے۔ روحانیت تو زندہ ہے، تازہ ہے، ہمیشہ تازہ ہے۔ بہت سارے امور تجربیات کا سنگم ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے یہ جو پاؤں کو پلسٹر کرنے کا جو طریقہ ہے اور یہ حقنہ کرنے کا جو طریقہ ہے، بڑے بڑے دریا کے کنارے جاتے تھے، ایک پرندہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جہاں پر پلسٹر جو ہے پاؤں پر رکھ دیا گیا تھا، یہ یونان قدیم کی بات ہے، وہاں پر اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے پرندے کا، یہ دریا کے کنارے آ جاتا ہے، وہاں سے کوئی ایسی چیز بالاخرہ یہ کیچڑ وغیرہ جمع کر کے اپنے پیر پر جمع کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد پتوں کو وہ باندھ لیتا ہے چون کے ذریعے سے، اپنی منقار کے ذریعے سے۔ حقنہ کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے، انیمیا کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ایک پرندہ وہ صرف اور صرف مچھلی کھاتا تھا، کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کی گرمی کی شدت ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کی وجہ سے یبوست کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ میں پردے میں رہ کر جو ہے یہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، اور جب اسے مشکل پیش آ جاتی ہے وہ دریا کے کنارے جا کر اپنی منقار کے ذریعے سے پانی کا قطرہ لے کر اس کے ذریعے سے اپنے مدفوع کو وہاں سے شکم سے دفع کیا کرتا ہے۔
تو بہت ساری چیزیں پہلے، یعنی تجربیات، تجربہ انسان کے لیے سب سے بڑا استاد ہے۔ جب ایک انسان کو تجربہ جب حاصل ہو جاتا ہے بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اب آ جائیں دنیا میں ابھی ایک طب اسلامی یا طب یونان یا جو ہے دوسرا جو ہے ہومیوپیتھک اور ایک ایلوپیتھک۔ ایلوپیتھک آج دنیا کی ترقی کی اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کسی کا دل نکال رہے ہیں تو کسی کا جو ہے معدہ نکال رہے ہیں تو کسی کا، یعنی اس حد تک وہ ترقی کر چکا ہے یہ۔ کیوں؟ علت یہ ہے کہ جس کو تجربہ حاصل ہو گیا اس نے اپنے تجربے کو نسل جدید میں اس نے منتقل کر دیا، لیکن ہومیوپیتھی ایک انجماد کا شکار ہو گیا۔ طب یونان بس کچھ ایسے فضولیات خصوصاً بر صغیر میں، یعنی جس کا علاج ہونا چاہیے، جس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں باتیں نہیں ہوتی ہے، لیکن تبلیغات غلط طریقوں سے تبلیغات ہوتی ہے، اور لوگ مجرم بہت زیادہ ہے اس زمانے میں، اسی تبلیغ پر چلتے ہیں۔ ہر جگہ پر نہیں پتہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، دیواروں میں آپ جائیں گے 30 گھنٹے ریل پر آپ سفر کریں گے، جہاں کہیں پر ہی کوئی گندا سا شہر آ جاتا ہے اس کی دیوار پر یہی لکھا ہوتا ہے کہ فلان 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 فلان۔ یہ عجیب خالی باتیں میں کہنا نہیں چاہوں گا، یہ تجربے کے آگے نہ بتانے کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں حکیم پتہ نہیں اکرم ہے، حکیم اجمل ہے، حکیم فلان ہے، کتنی بڑی ان کی حکمتیں تھی بر صغیر میں، اور اس سے بھی بڑے بڑے لوگ جالینوس جیسے اور بڑے بڑے اطباء دنیا میں گزرے ہیں، لیکن تجربے کے انتقال نہ ہونے کی وجہ سے آج جمود کے یہ شکار ہو گئے۔ اب موت قابل تعریف کیوں نہیں ہے؟ موت کے بارے میں کیوں بتایا نہیں جاتا؟ کہتے ہیں چونکہ موت بھی ایک تجربہ ہے، لیکن جیسے ہی اس لحظے میں جس کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے اس کا دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا سے وہ کٹ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے تجربے کو آگے کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے موت قابل بیان نہیں ہے۔ دوسری چیز، کتنے رمز ہیں، کتنے راز ہیں، یہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں حضرت فرماتے ہیں یہ تو بات ہے، ان کو تجربہ دنیا سے کٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن اگر تجربہ ہو بھی جائے، فرماتے ہیں فَلَوْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِهَا، اگر موت کے بارے میں یہ لوگ تو کر بھی لیتے، خدا اجازت دے بھی دیتا ان کو، لَعَيَّوْا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايَنُوا، یہ عاجز ہیں موت کی توصیف بیان کریں، یعنی اتنی سختی ہے، اتنی مشکل ہے موت، یعنی وہ ہکا پکا رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس اب موت کی حقیقت وہ بھول جاتا ہے، لہذا موت قابل تعریف نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، یہ موت کے اس طرف جہان باطن ہے، موت کے اس طرف جہان ظاہر ہے، اور جہان باطن سے جہان ظاہر والے یعنی اہل ظاہر اس سے آگاہی حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی حضرت فرماتے ہیں وَلَعَيَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزَعْتُمْ وَوَحِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، یہ بات پکی بات ہے۔ اگر کوئی یہ معائنہ کرے لیکن یہ معائنہ نہیں کر سکیں گے، یہ اہل ظاہر اہل باطن کو کیسے دیکھیں گے؟ ظاہر باطن کا کیسے جو ہے نا اس کو مطالعہ کریں گے، کیسے پرکھیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دو جہان علیحدہ ہے، ان دو جہان کی وجہ سے موت کیا چیز ہے آج تک ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے یا قابل تعریف نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب قابل تعریف نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ موت کا صاف انکار کر دیتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد احمد محمد۔ اب وقت بھی تو کافی آ چکا ہے، علتوں میں سے جہاں سے موت سے انسان دور ہے، اس سے ایک دو علت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ دینا آپ کی
آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. بہت سارے علل بیان ہوئے ہیں، یعنی موت سے کیوں خوف کھا جاتا ہے انسان. وہ تو تھا قابل بیان نہیں ہے، موت کی حقیقت کیا ہے. یہاں پر ڈر جاتے ہیں، واقعی انسان گھبرا جاتا ہے. وہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات، انسان کو اپنی زندگی سے اتنا عشق ہے، اور واقعی ہے بھی صحیح، مگر یہ عشق اور یہ محبت اس کی تخلیق کس کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ اللہ نے عشق کو خلق فرمایا، اللہ نے محبت کو خلق فرمایا. ایسے امور مثبت ہے، ثابت امور ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے خداوند عالمین نے عشق کو خلق فرمایا، اور اس عشق کو کہاں پہ قرار دیا؟ کبھی میاں بیوی کے درمیان، کبھی اولاد اور والدین کے درمیان، اور کبھی اس کو کہاں پہ قرار دیتا ہے اللہ رب العزت؟ کسی اور جگہ پر قرار دیتا ہے. مجھے اپنے امام سے محبت ہے، مجھے اپنے خدا سے محبت ہے، مجھے اپنے والدین سے محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، عزاداروں سے محبت ہے، زیارت کرنے والے لوگوں سے محبت ہے. یہ ساری محبت اللہ رب العزت کی اپنی تخلیق کے شاہکار ہے. جب اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بنایا ہے تو پھر غیر طبیعی نہیں ہے. جب غیر طبیعی نہیں ہے، غیر طبیعی نہ ہو تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کیوں تم دنیا سے پیار کرتے ہو. یعنی طبیعی چیز ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عشق کرنا، دنیا سے عشق کرنا، یہ بھی ایک طبیعی چیز ہے. جب طبیعی چیز ہے تو پھر میں طبیعی چیز سے غیر طبیعی چیز کی طرف میں کیسے جاؤں گا؟ میں کیسے جاؤں گا اس طرف؟ حضرت فرماتے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہاں پر ایک ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا، لوگوں جان لو، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ یا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ. آپ پانی پیئیں گے اب سیراب ہو جائیں گے، اب پانی آپ کو اچھا نہیں لگے گا گلاس کے لیے. کھانا کھائیں گے سیر ہو جائیں گے، آپ پھر کھانا پسند نہیں کریں گے. دوڑیں گے، ورزش کریں گے، بھاگیں گے، جب تھک جائیں گے آپ کو پھر دوڑنا اچھا نہیں لگے گا. اسی طریقے سے ہر چیز میں آپ جائیں. فرماتے ہیں انه ليس من شيء الا ويكاد صاحبه يشبع منه. اس کا صاحب، اس کا مالک اس سے وہ تھک جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے اس سے. ويمله، اور اسے وہ جو ہے نا ملول کر دیتی ہے وہ چیز. الا الحیاء، یہ صرف زندگی ہے جس سے کبھی بھی ملول نہیں ہوتا، جس سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. ہاں یہ ہے، میں بات تو کروں گا، مر جاتا تو اچھا تھا یہ جو ہے نا اس کو دیکھنے سے پہلے. لیکن جب اگر مرنے کی نوبت اگر آ جائے پھر دیکھیں وہاں پر کس حد تک عملی طور پر وہ جو ہے نا مرنے کو تیار ہے. نہیں، مرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو شہادت کی موت ہے وہاں پر انسان جاتا ہے شوق سے، محبت میں، عشق میں. وہ تو جو ہے نا موت نہیں، وہ تو حیات ہے. جیسے اللہ نے خود کہا کہ ان شہید لوگوں کو ان کو مردہ مت کہا کرو، یہ لوگ زندہ ہے، اللہ سے رزق لے لیتا ہے. یہ اللہ کی بات ہے. جتنی بھی مشکلات ہو انسان کے پاس، گھر سے ناراض ہے، اقتصادی مشکل ہے، اولاد کی مشکل ہے، علم کی مشکل ہے، سفر کی مشکل ہے، تھکاوٹ ہے، کبھی بھی وہ دنیا سے تھکے گا نہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، کیوں یہ دنیا سے تھکتا نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْمَوْتِ، کیونکہ یہ انسان موت میں پاتا نہیں ہے کیا چیز؟ راحتاً، یعنی کبھی بھی دیکھیں گے یہ راحت اسے نہیں ملے گی موت میں، کیونکہ اس موت کو دیکھا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے مشکل ترین مرحلے میں، کٹھن مرحلے میں بھی یہ موت سے جو ہے نا کبھی بھی مانوس نہیں ہو جاتا. لہٰذا ایک شاعر کہتا ہے زہر مر شیرین نمی. دیکھو یہ مرنے کا جو زہر ہے وہ ایسا زہر ہے کبھی بھی میٹھا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے قریب کبھی بھی نہیں بڑھے گا. ہر چند تلخ می گزرت روزگار عمر، اگرچہ اس کی زندگی اتنی سختی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. وہ اس وجہ سے کہ نظام کائنات، ہمارا جو نظام ہے، یہ نظام
کس کے ارد گرد گھومتا ہے؟ وہ نظام دیکھیں تو اسی دنیا میں مسموعات، ملموسات، مشہودات، ان چیزوں کے ارد گرد ہمارا نظام گھومتا ہے. لیکن جو غیب ہے، جو یہاں پر چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری آنکھوں سے جو چیز اوجھل ہے، ان کے پیچھے ہمارا نظام گھومتا نہیں ہے. لہذا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسے ہستی اتنے عظیم ہو کے حضرت نے یعنی اس مطلب کو ہمارے لیے واضح کر دیا کہ موت وہ چیز نہیں ہے جس کو ایک آسان طریقے سے ایک انسان اس کو درک کر سکے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. بہرحال حضرت امام عسکری علیہ السلام کی شب ولادت شب شہادت ہے، اور اس شب شہادت میں حقیقت میں تاریخ میں کون یتیم ہوا؟ یعنی امام زمان علیہ السلام. آپ کے اور میرے امام زمان آج گریہ فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں والد کی شہادت کے ساتھ. وہ عظیم والد زندگی میں مظلوم بہت ہمارے ائمہ گزرے ہیں، لیکن یہ امام اپنے والد کی زندگی میں بھی مظلوم تھے اور والد کی شہادت کے بعد بھی مظلوم تھے. ہمیشہ زندان میں رہے، ہمیشہ زندان میں رہے. کبھی بھی آزاد نہیں تھے. ظالم کوئی مرتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا، دوسرا مر جاتا تھا، تیسرا آ جاتا تھا، لیکن کبھی بھی نظر بندی سے حضرت آزاد نہیں تھے. اپنے شیعوں سے ملاقات کی پابندی تھی، محبین سے ملاقات کی پابندی تھی. لیکن آج کی رات ہے جہاں پر میرے امام اس زندان سے آزاد ہو رہے ہیں. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی العسکری ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے پڑھیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. کاش اگر آج سامرہ ہوتے، کاش اگر سامرہ ہوتے قبر امام پر گریہ کرتے، امام زمان کو تسلیت عرض کرتے. لیکن آج یہاں مشہد میں امام رؤوف کے آستانے کے نزدیک سے اپنے مولا امام زمان کو تسلیت عرض کرتے. مولا مولا مولا، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ کے بابا کو آپ سے
بڑی محبت تھی۔ راوی کہتا ہے جب آج کی رات ہوئی میرے مولا امام نے فرمایا جائے اس حجرے میں جا کر، جس حجرے میں جا کر دیکھیں جو فرد ہے، جو شخص ہے، اس کو میرے پاس بلا کر لے کے آئے۔ راوی کہتا ہے میں نے آج تک اس کمرے میں کسی کو نہ دیکھا تھا، جب دروازہ میں نے کھولا ایک 5 سال کا معصوم بچہ سجدے میں سبوح کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور عرض کی آپ کو میرا امام بلا رہے ہیں۔ جب امام عسکری کی خدمت میں آئے سینے سے لگایا اور سلام کیا اور امام زمان کو اپنے اہل و عیال کا سردار بنایا۔ فرمایا بیٹے اسمن الماء، میرے بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا پانی پلا دے۔ کتنی محبت تھی، امام چاہتے تھے آخری پیاس امام زمان کے ہاتھوں سے بجھ جائے، لیکن ہم عرض کریں گے یا امام عسکری جب آپ اپنے بیٹے سے پانی مانگ رہے تھے آپ کا جسم مبارک ظالم تھا، مگر قربان ہو جائے حسین پر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر۔ کڑیل جوان میدان سے واپس آئے، عرض کی یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا تلوار اپنی جگہ، یہ سنان کے زخم اپنی جگہ، لیکن بابا میرا جگر پیاس سے جل رہا ہے۔ اے امام عسکری آپ کے بیٹے نے آپ کو پانی دیا، لیکن کربلا میں حسین اکبر کو پانی نہ دے سکے۔ امام زمان سے عرض کرتے ہیں مولا مولا، آپ نے اپنے بابا کو سینے سے لگایا، بابا کے سر کے بوسے لیے، آپ کی عمر 5 سال ہے، مگر کربلا مقتل میں 3 سالہ بچی بابا کے جنازے پہ گئی، جنازے پہ سر نہیں ہے، سینے پہ نہیں سو سکی کیونکہ سینے پہ تیر لگے ہوئے۔